دار کے نقیب ہیں قرآن و غیب انسان کا نصیب ہے قرآن و غیب اللہ کے محبوب کے حبیب ہیں قرآن و غیب حق اہل بیت کا ہے خدا کی کتاب پر حق اہل بیت کا کتاب پر لاکھوں درود آلے رسالت مآب پر ہر دور کے نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مجھ رئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے مجھ رئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے اور بنا خنجر شہ تشنا گہن کے واسطے مجھ رئی پیدا ہوا تھا زینب کو تو نے کیوں بھی
پیر کیا کم تھا بہن کے بولے عابد اکبر اصغر تو ہوش ہے پر نثار بولے عابد اکبر اصغر تو ہوش ہے پر نثار اور ہم جیتے رہے جو مہن کے واسطے اے فلک انصاف سے تجویز تیری دور ہے گردن سجاد ہو تو رسن کے واسطے شمار سے کہتی تھی زینب چین مت میری ردا شمر سے کہتی تھی زینب چین مت میری ردا یہ ردا رہنے دے بھائی کے کفن کے واسطے مجرے پیدا ہوا تھا مل کر سلامتی یہ دعا ہے امام زمان اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک توبہ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا الرحم الراحمين صلی اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلام القرآن المجيد والفرقان الحميد وقول الحق واصدق والصادقين امام المتقين امير المؤمنين وعلي بن ابي طالب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل ناس بإمامهم صلوات پڑھیں دعا ہے رب العالمین سے کہ جس مقصد حیات اور مقصد زندگی کو لے کر اس فرش ازاں کو بچھایا جاتا ہے ان مقاصد میں خدا بند عالمین آپ اور ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے اور بالخصوص بانیان مجلس ازاں بانیان فرش ازاں میرے بھائی میرے عزیز شان در صاحب
جن کے توفیقات خیر میں خدا بند عالمین اضافہ فرمائے، ان کی والدہ گرامی جن کی طبیعت ناساز ہے خدا بند عالمین سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے صدقے میں، ان کی مصیبتوں کے صدقے میں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور بالخصوص جتنے بھی فرش عزا پر مولا کے چاہنے والے عزادار بیٹھے ہوئے، خدا بند عالمین آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جتنی نیک حاجاتیں دعائیں تمنائیں اس فرش عزا پر لے کر آئے ہوئے ہیں، خدا بند عالمین آج کے ذکر کے صدقے میں وہ قبول فرمائے، اور بالخصوص خدا بند عالمین امریکہ اسرائیل ظالم حکمران کو نیست و نابود فرمائے۔ میرے مالک دنیا میں کسی بھی کونے پر، کسی بھی جگہ پر، دنیا کے کسی بھی شہر گاؤں میں، ملک میں اگر کوئی انسان رہتا ہے، اگر وہ انسانیت کا بھلا کر رہا ہے، پھر وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، خدا بند عالمین اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور دنیا کے کسی بھی ملک شہر گاؤں میں جہاں پر بھی ہو وہ انسان جو انسانیت پر ظلم کر رہا ہے، خدا بند عالمین اسے نیست و نابود فرمائے۔ بالخصوص ہماری آخری دعا، ان دو دعاؤں پر آمین وہی کہتا ہے جس کو خدا بند عالمین آمین کہنے کی توفیق آتی ہے۔ دعا ہے رب عالمین سے کہ جتنے بھی عزادار مشتاق ہیں مولا حسین کی زیارت کے اور کربلا جانے کے، خدا بند عالمین آپ اور ہمیں زیارت حسین نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی افضل ہماری دعا کہ ہمارے وقت کے حجت ہادی اور رہبر وارث خون حسین کا خدا بند عالمین جلد سے جلد ظہور فرمائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ اپنے امام کے ساتھ روز محشر کو کھڑے ہو سکے اور ان کو اپنا چہرہ دکھا سکے۔ مل کر اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے واسطے صلوات پڑھیں بلند اجازت ہے ڈیوٹی شروع کی جائے۔ اگر آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ، جہاں آپ ٹوٹ گئے تو پھر چھوڑ دیں گے۔ میرے حالات سے تو ویسے ہی پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا ہے، بس تھوڑا تھوڑا سا آپ بھی ساتھ دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا بھی ساتھ دیا ہی جائے گا۔ آپ نے بھی 10 محرم کو مجلس عزائیں سنی، تاکہ یکم محرم سے لے کر آج آخری سفر کا دن بھی گزر گیا، ربیع الاول کی رات ہو گئی، شب بھی پڑ گئی، یعنی آپ نے 2 مہینے تک تمام خطباؤں کو، تمام عالم دینوں کو، تمام ذاکروں کو سنا ہوئی ہوگا، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مجمع کتنا پریپیئر ہوا ہے، کتنا توجہ کے برسات سنتا ہے، اور اتنے علماء، اتنے مجلسیں سننے کے بعد آپ کتنے پریزنٹ ہو چکے ہیں۔ جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ داد بھلے نہ دیجیے گا، بس اس جملے کو ضائع مت ہونے دیجیے گا۔ اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے مولا کے چاہنے والے آپ میں سے بیدار بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں سے پتہ چل جائے گا مجھے کتنا پڑھنا ہے، آپ نے کتنا سننا ہے۔ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا تھکا ہوا انسان، دنیا بھر کا زخمی انسان، لڑکھڑاتا، سنبھلتا، ٹھوکریں کھاتا، دنیا کے دھوکوں سے گھرتا ہوا انسان، سچائی کے جس حسین جزیرے پہ آ کر سکون حاصل کرے اسے ذکر حسین کہتے ہیں۔ نہیں ابھی بھی آپ خاموش بیٹھے ہیں، شاید آپ سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ دنیا کا زخمی انسان، دنیا سے بیزار انسان، دھوکے کھائے ہوئے انسان، اس نجاست بھری دنیا سے گھرا ہوا انسان، سچائی کے جس حسین جزیرے پہ آ کے خود کو محسوس کرے اسے ذکر حسین کہتے ہیں۔ جو ہے آپ سبھی کی میرے عزیز، پاکیزہ ذکر ہے، پاکیزہ مجلس ہے، پاکیزہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکیزہ ہی کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو آپ بیدار رہیے گا۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو میسم تو مولا سے پکی شکایت کرے گا، مولا میں نے زبان کٹا کے بھی تمہیں نہیں چھوڑا، یہ زبانوں کے ساتھ بھی خاموش نہ بیٹھیے گا۔ ذکر حسین میں آتا وہی ہے اور ذکر حسین میں بولتا بھی وہی ہے جسے خدا بند عالمین توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی مشہور آیت
سورہ بنی اسرائیل کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ خداوند عالمین قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر بشر کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. یعنی جس کو دنیا میں مان کر مرا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسی کے ساتھ ہی بلایا جائے گا. توجہ ہے آپ سبھی کی. ہم ہر جماعت کو، مشہور قرآن کی آیت ہے کہ ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب دنیا میں تو ڈیموکریسی ہے، سعودی عرب ہے، ریال ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، حسب نسب کی بد نسبی ہے. شاید آپ کی توجہ ہی نہیں ہے. حسب نسب کی بد توجہ ہے. تو اس دنیا میں تو آپ جسے چاہو اپنا امام بنا لو، کیونکہ دنیا میں ہر چیز کی تمہیں اجازت دی گئی ہے. دنیا میں جسے چاہو تمہیں اپنا امام بنا لو، لیکن یاد رکھنا زندگی کی آخری سانس ٹوٹنے کے بعد نہ کسی کو امام بدلنے کی مہلت دی جائے گی، نہ کسی کو امام بننے کی. توجہ ہے؟ جملہ ضائع نہ کرنے دیجیے گا کہ قیامت کے دن پھر کسی کو بھی اپنا امام بدلنے کی بھی مہلت نہیں ہے، نہ ہی امام بننے کی مہلت ہے. آخری سانس ٹوٹنے تک ہر شخص کو اجازت ہے کہ جسے چاہے اپنا امام بنا لے. اور وہ خوش نصیب، اگر کوئی خوش نصیب چاہے کہ اپنی زندگی کی آخری سانس میں بھی، مرتے دم تک، اگر مرتے ٹائم بھی کوئی خوش نصیب اپنا امام بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، اور اس کی زندہ مثالیں تاریخ میں ملتی ہے. اگر کوئی خوش نصیب اپنا امام مرتے وقت بھی بدلنا چاہے تو عمر سعد کی صف میں کھڑا ہوا عمر علیہ السلام بن جاتا. اگر کوئی خوش نصیب سلامت رہے یہ سپاہی محمد، سلامت رہے رسول اللہ کے یہ سپاہی، سلامت رہے. عزیز سپاہی ہوتے ہی محمد کے ہیں اور کسی کے سپاہ نہیں ہوتے. یہ ابو جہلوں کی اولادوں نے پتہ نہیں کس کس کی سپاہ بنا لی ہے. سپاہ صحابہ بن گئی، کوئی سپاہ کون سی بن گئی، کوئی سپاہ کون سی بن گئی. سپاہ ہوتی ہی صرف محمد کی ہے اور کسی کی سپاہ نہیں ہے. تاریخ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، پوری تاریخ جا کر آپ پڑھ لو. کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی دور میں، رسول اللہ کے دور میں کسی بھی سپاہ کا نام سپاہ صحابہ نہیں رکھا گیا. ہر سپاہ کا نام سپاہ محمد رکھا گیا. بدر میں سپاہ محمد، خیبر میں سپاہ محمد، صفین میں سپاہ محمد، جمل میں سپاہ محمد، خیبر میں سپاہ محمد. ہر دور کی سپاہ کا نام، لشکر محمد کے سپاہ کا نام سپاہ محمد رہا ہے. اور یاد رکھنا ہر سپاہ کا نام محمد رہا ہے اور اس سپاہ کے لشکر کا جرنیل فقط علی رہا ہے. رسول اللہ کے سپاہ کے لشکر کا ہر دور میں جرنیل فقط علی رہا ہے. اب تمہارے نزدیک تو ہے کہ رسول اللہ تھے، اگر ٹکراؤ میں کوئی چیز کی جائے تو وہ بدعت ہے، جو بدعت ہے وہ کفر ہے، جو کفر ہے وہ ضلالت ہے. اب ضلالت کرو گے تو پھر کافر کون ہے؟ تم وہ ہم ہیں. توجہ ہے آپ سبھی کی؟ توجہ دیجیے گا. موضوع آپ کے سامنے چھیڑ دیا ہے میں نے کہ قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، بلائیں گے. تو دنیا میں تو تمہیں اجازت ہے کہ جسے چاہو اپنا امام بنا لو، جس سے بھی چاہو اپنا تم امام بنا سکتے ہو. دنیا میں ہر چیز کی آپ کو مہلت دی گئی ہے. اب توجہ کریے گا، جملہ کہنے جا رہا ہوں. عزیز، انسان یہاں پر آیا ہے تو ہر کسی کو نہ کسی کو اپنا امام بنانا پڑے گا. بغیر امام کے تو کوئی بھی نہیں چل سکتی جماعت. امام تو ہر جماعت کا ہے.
تو ہر کسی کو اپنا امام بنانا ہے. امام آج کے دور میں جو آپ نے بنائے ہیں وہ امام اور ہے جو خدا کی طرف سے ہے. آپ نے جملہ غلط کر دیا ہے. جو خدا کی طرف سے امام بن کے آئے وہ امام اور ہے. تو میرے عزیز، میرا ایک خطیب ہونے کے ناطے، ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے مشورہ ہے، دنیا میں جسے چاہو اپنا امام بنا لو. تمہیں مہلت ہے، تمہیں اجازت ہے کہ دنیا میں جسے چاہو اپنا امام بنا لو، لیکن امام ایسوں کو بنانا جسے روز محشر کے دن اپنی جنت کی فکر نہ ہو، تمہیں بخشوا دے. امام ایسوں کو بنانا جسے روز محشر کو اپنی فکر نہ ہو، تمہیں بخشوا دے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک صحابی نے، موضوع آ گیا ذہن میں، توجہ کیجئے گا. صحابی کے بیٹے کو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے کو کہا کہ وہ غلام زادے، باپ سے آ کر کہا. موضوع آپ نے سنا ہے، صرف ایک نتیجہ نکالنا اس سے چاہتا ہوں میں. صحابی کے بیٹے، ہمارے غلام کے بیٹے اپنے باپ کے پاس آیا، کہا کہ بابا وہ ہمیں غلام کا بیٹا کہہ رہا ہے. کہا پکا یاد ہے یہی کہا تھا؟ کہا پکا یہی کہا تھا؟ کہا ہاں میں نے سنا تھا. کہا پھر بھی سوچ لے، یہی کہا تھا غلام زادے؟ کہا ہاں ہاں بابا یہی کہا تھا. راستے میں چلے، آدھے راستے میں پہنچے، بیٹے کا ہاتھ تھاما. جو کریے گا، بیٹے کا ہاتھ تھاما اور بیٹے کو پھر دیکھ کے کہتا ہے بیٹا پکا بابا نے یہی کہا؟ پکا یہی کہا تھا؟ ہاں بابا یہی کہا تھا. آدھے راستے سے چلے، مولا کے دروازے کے نزدیک پہنچے، پہنچ کے کہا کہ بیٹا یہی کہا تھا پھر پوچھ رہا ہوں. کہا بابا یہی کہا تھا غلام زادے. کہا یہ لے تحریر لکھوا کے آ جا کہ ہم غلام زادے ہیں. کہا بابا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا روز محشر کو بخشوانے کی تحریر لکھوا رہا. جو بخشوانے کی تحریر خود حسن مصطفیٰ سے آ کر لے، تم ایسوں کو امام بنا کے بیٹھے ہو. تو میرے عزیز، ایسوں کو امام نہ بنانا جن کو روز محشر اپنی فکر بھاگ دوڑ لگی پڑی ہو. جو خود حق کے زہرا کھا کے بیٹھے ہو، وہ تمہیں کیا دلوائیں گے؟ وہ تمہیں کچھ بھی نہیں دلوا سکتے. اچھا، رسول خدا نے حدیث، یہ متفق حدیث ہے، ہر کتاب میں آپ کو ملے گی اور ہر فقہ میں بھی آپ کو ملے گی. اہل سنت کے پاس بھی یہ آپ کو ملے گی. رسول اللہ نے کیا کہا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائے گے. یا رسول اللہ کی مارجن ہی نہیں چھوڑا، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں. کوئی بھی سلیوشن، کوئی بھی چیز نہیں رکھی آپ نے، نہ کوئی کچھ کہا کہ ایک فرقہ صرف جائے گا باقی 72 جائیں گے جہنم میں، صرف ایک ہی رکھ دیا آپ نے. رسول اللہ سے ایک عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ نے صرف ایک ہی فرقے کو کہا، وہ جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے. اب قرآن کی آیت اٹھائیے، کیا پڑھ عرض کیا آپ کی طرف میں نے کہ قیامت کے دن ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ کی اب اس حدیث کو پکڑیے. رسول اللہ نے کیا کہا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائے گا. صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے میرے جہنم میں چلے جائیں گے. اب رسول اللہ کی حدیث یہ متفقہ حدیث ہے، تو علی کے کسی بدترین دشمن سے بھی جا کر پوچھ لو، بدترین سے بدترین دشمن سے بھی جا کر پوچھ لو، چاہے معاویہ کو اس کی قبر سے اکھاڑ کے بھی پوچھ سکتے ہو. معاویہ سے، اس سے بھی جا کر تم پوچھ لو کہ علی جنت میں جائے گا کہ نہیں. بھائی رسول اللہ نے کہا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے. تو علی کے بارے میں جا کر علی کے بدترین دشمن سے بھی پوچھ لو کہ علی جنت میں جائے گا کہ نہیں. اگر علی جنت میں جائے گا، وہ یہی کہے گا کہ ہاں علی جنت میں جائے گا، تو جو علی کے ساتھ ہوگا
माशाल्लाह माशाल्लाह। एक ही फिरका सिर्फ जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जहन्नुम में जाएंगे। तो वो फिरका कौन सा है? चाकर उठा के देख लो, वाज़े तौर पे आपको मिलता है। रसूलुल्लाह ने तो सीधा आपको बता दिया, एक ही फिरका जाएगा। आप चाहे जिससे भी पूछ लो कि भाई अली जन्नत में जाएगा कि नहीं, सब यही कहेंगे कि भाई जन्नत और जहन्नुम का तकसीम करने वाला ही अली है। क्योंकि अजीज ये विलायत अमीरुल मोमिनीन उस मकाम का नाम है, अगर इसको कोई मानने पर आए फिर वो चाहे यजीद के लश्कर से ही क्यों ना हो, हुर बन जाता है। और अगर इसका कोई इनकार करने पर आए फिर वो चाहे कारी कुरान ही क्यों ना हो, शिमर, फिर वो चाहे कारी कुरान ही क्यों ना हो, शिमर बन जाता है। ये अली की विलायत है, ये अली के विलायत के जौहर है। और हम खुश नसीब है कि मौला की विलायत हमें नसीब हुई। और हमारी दुआएं यही है कि मरते दम तक भी अली अली करके मरे। अली की विलायत कोई आम चीज़ का नाम नहीं है। और जिसे गुनहगार को भी अलैहिस्सलाम बना लेती है माशाल्लाह। और अली की विलायत मानता वही है जिसको खुदा तौफीक देता है। ये अली की विलायत कोई आम चीज़ नहीं है। आप हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक मौजू अहम से 10 मिनट के लिए जो कर रहा हूँ, वक्त नहीं है, मजलिस है। अजीज़ों, अली की विलायत कोई आम मकाम नहीं है, ना कोई आम चीज़ है। और विलायत अमीरुल मोमिनीन का ऐलान आप और हम सभी करते हैं कि भाई मैं अली की विलायत को मानता हूँ, अली की विलायत पे ही मरूंगा। अब इस विलायत अमीरुल मोमिनीन का मकसद क्या है? अरबी लुगत में इसकी मीनिंग देखें ना आप, तो विलायत अमीरुल मोमिनीन उसे कहते हैं कि जो तस्लीम कर ले, यानी वो उसकी हुकूमत में आ गया। अली की विलायत को तस्लीम कर लिया, उसकी हुकूमत में आप आ गए, ठीक है। अब आपने खुद तस्लीम किया है कि मैं अली की हुकूमत में हूँ, तो आप ये देखें कि अली हमारी गुलामी में अपनी हुकूमत के साथ हमें कहना क्या चाहते हैं, करवाना क्या चाहते हैं। क्योंकि सिर्फ जुबानी विलायत का इकरार करने वाला नहीं चाहिए अली को। इससे तो कूफे में भी मौजूद थे, क्या हुआ, छोड़ के चले गए मुस्लिम। तो वो दावेदार इमाम को नहीं चाहिए कि हाँ मौला हम आपके चाहने वाले हैं, लब्बे क्या उसे बोल दिया, लब्बे क्या अब्बास बोल दिया, इमाम के नाम पर आपने हमें लब्बे कह दिया। इमाम के मकसद पर चले। इमाम से एक शख्स ने चौथे इमाम से सवाल किया कि मौला हमें पता कैसे चले कि आपकी मजलिस सुनने के बाद हमें कुछ हासिल हुआ है, कुछ लेकर गए हैं। इमाम ने कहा कि जब घर की तरफ जाए ना, तकिए पर सर रखे, तो ये सोचना कि आज की इस मजलिस सुनने के बाद तेरे वजूद में बेदारी कौन सी आई है, तब्दीली कौन सी है। अगर ये मजलिसें सुनने के बाद, ज़िक्र अहले बैत सुनने के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आ रही ना, तो फिर ये मजलिसें सुनना, इबादतें करना किसी काम की नहीं है। क्यों खुदा ने कहा कि हम रोज़े महशर को तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे कुरान, तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। कैसी इबादतें, कैसी नमाजें, कैसे कुरान, कौन कौन सी इबादतें हैं जो हमें मुंह पे मारी जाएगी। तो इबादत का नाम ये नहीं है कि लज्जत ले। सिर्फ हमने आज कुरान को भी ऐसे रखा है कि बस बंद करके रखना है। हमारे पाकिस्तान में अक्सर तो यही पे है कि कुरान को बंद करके रख देते हैं, धूल मट्टी जम गई, हटा दी, फिर कुरान को रख दिया। अच्छा, खोल के भी पढ़ेंगे तो अपने फ़ायदे के लिए पढ़ेंगे, कुरान से सवाब मिल जाए। नमाज पढ़ेंगे तब भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। अच्छा, घर से आते हैं ना मजलिस की तरफ, तब भी ये इरादा करके आते हैं कि आज हम इमाम से कुछ लेने के लिए जाएंगे। इतनी लंबी लिस्ट लेकर आ जाते हैं इमाम के पास। मौला औलाद नहीं है, औलाद दे दो, मौला बीमार हूँ शिफा दे दो, मौला परेशान हूँ वो दूर कर दो, मौला रिस्क में तंगी है वो दे दो, मौला जॉब दे दो, फला फला चीज़ें इतनी लिस्ट इमाम के पास लेकर आ जाती है मजलिस के अंदर। यानी घर से ये इरादा करके आते हैं कि अब इमाम से सिर्फ मांगना है, सिर्फ लेना है इमाम से। किसी दिन खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ,
حضرت عباس کا علم میرے سامنے ہے، اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کسی دن گھر سے یہ ارادہ کر کے آپ نکلو کہ آج میں امام کو کچھ دینے جا رہا ہوں، اور وہ حسین اتنا کریم ہے کہ کسی کا احسان نہیں رکھتے، صرف ایک بار اس کے در پر آؤ اور یہ نیت کر کے آؤ کہ آج مولا آپ کو کچھ دینے آیا ہوں۔ وہ کریم ہے، وہ اپنے در سے کسی کو خالی لوٹاتا ہی نہیں۔ یاد آیا حاتم طائی کے اتنے قصے آج کل کے دور میں بھی پڑھے جاتے ہیں کہ 7 دروازے تھے، ایک فقیر 7 دروازوں سے 7 مرتبہ لے کر جاتا تھا، حاتم طائی کچھ ہی نہیں کہتے تھے، ان کے اتنے چرچے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا علی کا دروازہ وہ دروازہ ہے جو فقیر ایک بار آتا ہے دوبارہ فقیر نہیں رہتا، یہ دروازہ وہ دروازہ ہے۔ یہ علی کا دروازے کو کہتے ہیں۔ میرا سبب سارے کٹھے مل کے علی کا دروازہ وہ دروازہ کریم ہے، اگر اس دروازے پر گنہگار آئے تو علیہ السلام بن جاتا ہے، بے زر آئے تو ابو ذر بن جاتا ہے، سلمان آئے تو 10ویں درجے تک پہنچ جاتا ہے، ابو ذر آئے تو وہ 7ویں درجے تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ علی کی ولایت ہے۔ اور یاد رکھنا ان کے در کے نوکروں نے کبھی اوپر جانے کی تمنا نہیں کی، نہ جنت کی تمنا کی، بلکہ جنت کے فرشتے خود ان کے دروازے پر کبھی فقیر بن کے روٹیاں مانگنے آتے تھے، کبھی درزی بن کے کپڑے لینے آتے تھے۔ یہ ان کا در کا مقام ہے کہ جناب فضا بھی اپنی جوتی تخت پہ رکھ کے کہتی ہے کہ یہ تخت کیا ہے ان کے آگے، میں ان کی غلامی میں ہوں جو جنت جوانہ کے سردار۔ یہ علی کی ولایت ہے، یہ امیر المومنین کی ولایت ہے، اور یاد رکھنا اس ولایت کو چھوڑنے والا بد نصیب ہی ہوگا۔ فرش ازا پر آتے ہو، فرش ازا پر بیٹھتے ہو تو اس فرش ازا سے پہلے یہ دیکھو کہ سامنے والا ہمیں دے کیا رہا ہے اور ہم لے کیا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس سامنے والا خطیب آ گیا مجھ جیسا، پڑھ لیا کچھ بھی آپ نے سن لیا بس بات ختم اور گھر جائیں گے۔ بانیان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، حتیٰ کہ خطیب کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ مجھے دینا کیا ہے، اس منبر کی اہمیت کیا ہے، اس منبر سے ان کو دینا کیا ہے، کیونکہ قوم بیدار اس منبر سے ہوگی۔ پتہ ہے اس منبر کو رسول خدا کے جانے کے بعد، اسی منبر پر قبضہ کرنے کے بعد ہی تو اسلام درہم بھرم ہوا تھا۔ اسلام کے جو لیڈر بن گئے، حکمران بن گئے، اگر تخت پہ بیٹھ گئے تو اس وقت کی جماعتوں نے کچھ بولا نہیں، خاموش بیٹھے تھے۔ اگر آپ بھی یہ دیکھو گے کہ ایک ذاکر ہے، خطیب ہے، وہ آتا ہے مجلس پڑھنے کے لیے، وہاں سے آپ کے یہاں طے کر کے آتا ہے کہ بھائی میں آپ سے مثلاً 20,000 لوں گا، 40,000 آپ سے لوں گا ایک مجلس کے، اور ٹائم بھی میرا رکھا ہوا ہوگا، ہر چیز میری رکھی ہوئی ہوگی، آپ کے سامنے میں اس ٹائم پر پہنچ جاؤں گا۔ اچھا سب سے بڑا بیوقوفی بانیان ہے، بانیان بھی یہی کہتے ہیں ہاں مجھے پڑھانا بھی اسی کو ہے۔ اب جو خود وہاں سے لے کر تمہارے در تک آنے تک بھی خود کو بیچ کے آتا ہے، جو وہاں سے نکلا ہے وہ وہیں سے سودا کر کے آ رہا ہے، واپاری بن گیا، آ گیا منبر پر بیٹھ گیا۔ اب جو خود واپاری ہو وہ تمہیں کیا دے گا؟ مجھ جیسا خطیب ہو آئے ڈیمانڈ بھی کر کے آئے کہ بھائی میں یہ لوں گا، میں یہاں پر آ کے بیٹھ جاؤں، تو میں خود واپار کر کے آیا ہوں تو تمہیں میں کیا دوں گا؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا آپ کو۔ بیوقوف بانیان ہیں ہمارے جو بیٹھ جاتے ہیں، ایسے خطیبوں کو بھی سنتے ہیں پھر کہ بھائی مجھے سننا ہی اسی کو ہے، اور جماعت بھی جتنے بھی فرش ازا پر بیٹھنے والے ہیں وہ بھی اکٹھے یہیں پر ہوں گے، کیونکہ اس کو دیکھ کر کیوں بھائی یہ نامدار عالم دین ہے، یہ نامدار نوح خان ہے، اس کو ہی سننا ہے۔ بھائی آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اس فرش ازا پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خود آتی ہے،
وہ بیوی یہاں پر بیٹھ کے انتظار کرتی رہے، تم عالم دین کا انتظار کر رہے ہو، تم نوح خان کا انتظار کر رہے ہو، فرش عزا خالی پڑی ہے، لوگ باہر بیٹھے ہیں۔ میں نے اکثر مجلسوں میں دیکھا ہے، فرش عزا پر ایک بیچارہ نوح خان نوحہ پڑھتا ہوگا یا مرثیہ سلام پڑھتا ہوگا، 2-3 بندے بیٹھے ہوں گے، باقی سب باہر۔ کیوں بیٹھے ہو؟ بھائی وہ فلاں نوح خان آئے گا نا، ہم اس کو سنیں گے، اس کے سننے کے لیے بیٹھے۔ بھائی اس فرش عزا کی اہمیت سمجھو، اس نوح خان سے یہ فرش عزا نہیں بچھی۔ یعنی امام حسین تمہارے کیا مجلسوں کے محتاج ہے کیا؟ امام حسین تمہاری مجلسوں کے محتاج نہیں ہے، تمہاری عزاداریوں کے محتاج نہیں ہے۔ امام حسین نیت کو دیکھتے ہیں، خلوص دل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے لیے آیا ہے۔ اب گھر سے ارادہ کر کے نکلوں کہ ندیم سرور کو سنوں گا، یعنی یہ ارادہ کروں ہی نہیں کہ امام حسین کو سنوں گا یا امام حسین کی فرش عزا سے جا کر کچھ لوں گا۔ گھر سے ہی ارادہ نہیں ہے ہمارا، وہاں سے بھی نکلتے وقت یہ سوچیں گے فلاں کو سنیں گے، فلاں کو سنیں گے۔ اور ایسا اگر کوئی خطیب یہاں پر بیٹھ کے پڑھے گا بھی تو بولے کہ کچھ مزہ ہی نہیں کیا، یزید کی مٹی پلید نہیں کی، سب یہی بولیں گے کہ بھائی کچھ ہی نہیں پڑھا، سمجھایا ہی کچھ نہیں، یہ بولا بس، وہ ولایت پڑھی ہی نہیں، نہ مولا کے فضائل پڑھے، پتہ نہیں کیا بول رہے تھے اگر صاحب۔ بھائی تم حسینی کردار لاؤ، یزید کی مٹی خود ہی پلید ہو جائے گی۔ تم وہ حسینی کردار تو لاؤ۔ کیوں امام رضا علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ امام رضا علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میرے پاس اگر ہمارے جد حسین جیسے 72 بھی ہوتے نا تو میں قیام کر لیتا، ایک بھی ایسا نہیں۔ کیوں امام حسین میدان کربلا میں کہہ رہے تھے کہ نانا رسول اللہ جیسے اصحاب مجھے ملے آپ کو بھی نہ ملے، بھائی حسن جیسے مجھے ملے آپ کو نہ ملے، تاکہ امام کے جملے ہیں کہ بابا علی جیسے آپ مجھے ملے آپ کو بھی نہ ملے۔ یعنی وہ 72 کیا تھے؟ ان 72 کی سوچ، ان 72 کا کردار، ان 72 کی وہ گفتار، لہجہ، ہر چیز ایک تھی، کوئی چینج، کوئی مختلف نہیں تھا۔ کوئی یہ سوچ نہیں رکھتا تھا کہ بھائی میں فلاں چیز کروں گا، فلاں نہیں کروں گا، فلاں چیز کروں گا، فلاں نہیں کروں گا۔ کیونکہ اچھا راستے کی بات بتا رہا ہوں، امام حسین جب قافلے سے گزر رہے تھے، قافلہ لے کر کربلا کی طرف، تو راستے میں غرے بن جوفی ملتا ہے۔ امام اسے روک کے کہتے ہیں کہ گنہگار ہے، اتنے گناہ کیا ہے، آجا ایسی جگہ پر لے کر چل رہا ہوں، اگر وہاں پر تو میرے ساتھ شہید ہو گیا تو خدا کے سامنے ایسے پیش ہوگا جیسے ماں کے شکم سے ابھی نکلا، اسے گناہوں سے پاک ہو جائے۔ بد کردار تھا، معرفت نہیں تھی امام کی۔ کہا مولا میرا گھوڑا ہے، آپ لے جائیے، اچھی نسل کا گھوڑا ہے، یہ لے کر جائیے۔ امام نے کہا جب تو ہی میرا نہیں ہے تو تیرے گھوڑوں کا حسین کیا کرے گا؟ جب تو ہی میرا نہیں ہے تو تیرے گھوڑے کو لے کر کیا کرے گا حسین؟ تو ہم بھی آج یہی سوچیں، ہمارے دور کی بھی تو وقت کی حجت زندہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا آج کا جوان یہ سوچے کہ مقصد کیا تھا امام حسین کا، مدینہ چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ امام وہاں سے مدینے سے نکلے ہیں، مکہ آئے، مکہ سے نکلے ہیں، پھر کربلا کی طرف قیام کیا ہے، اتنا سفر کیا ہے۔ اچھا فیصلہ ایک ہی رات میں ہونا ہے، ایک ہی دن میں جنگ بھی ہونی ہے، 10 محرم کی۔ تو میرے مولا 6 مہینے کا سفر آپ نے پہلے شروع کیسے کیا؟ یہ زبان حال ہے، اس کو علماء کے نزدیک صحیح سے قرار دیا گیا ہے کہ آپ بول سکتے ہیں۔ میرے مولا 6 مہینے پہلے سفر کیوں شروع کیا جبکہ جنگ کا دن بھی ایک ہے، فیصلہ بھی ایک ہی دن میں ہونا ہے؟ 6 مہینے پہلے سفر شروع کیا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں میں علی کا بیٹا ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میں نے 6 مہینے پہلے یہ سفر شروع کر کے قیامت تک لکھی جانے والی جنگ کو ترتیب دی ہے، قیامت تک لکھی جانے والی جنگ کو ترتیب دی ہے میں نے۔ 6 مہینے پہلے امام نے سفر شروع کیا۔ اب 6 مہینے پہلے خاندان اہل بیت باہر نکلے ہیں
اور اکیلے نہیں نکلے، اپنے قبیلے کو لے کر نکلے امام حسین. بہنیں بھی ساتھ ہیں، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، بیٹے بھی ساتھ ہیں امام کے، زوجائیں بھی ساتھ ہیں، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں امام کے. یہ قافلہ نکلا ہے اور امام یزید کو للکار کر کے رہے کہ 6 مہینے پہلے میں گھر سے نکلا ہوں، راستے میں ہوں، فلاں فلاں جگہ پر میں قیام بھی کروں گا. اگر تجھ میں ذرا سی ہمت ہے تو کسی مقام پہ آ کے میرا سامنا کر. ذرا سی اگر تجھ میں ہمت ہے تو کسی مقام پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. یزیدیت مرد آباد. اور محمد و آل محمد لن صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل 6 مہینے امام نے پہلے یہ سفر شروع کیا. اہم گفتگو ہے، اپنے ذہنوں میں اس گفتگو کو رکھیے گا. یہ نہیں ہے کہ یہاں پر آ کے صرف سن لیا، ذہن سے نکال لیا. اگر ایسی سوچ بنا کر یہاں پر آئے ہیں تو کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے. امام حسین علیہ السلام کے اگر کردار پر، ان کی زندگی پر عمل نہیں کریں گے، کربلا کیا ہے؟ کربلا درسگاہ حسین ہے. کربلا کے درس دیتی ہے مودت کا، محبت کا، کردار کا، بھائی کا بھائی سے محبت، بیٹے کی بھائی سے محبت. کربلا کردار ہے، صرف کربلا کے جنگ کے میدان میں مخصوص نہیں ہے. کربلا کردار ہے، ایک مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کا. کربلا میں آئے، ان کا ایک بڑا مقصد تھا کربلا میں آنے کا. صرف یہ نہیں ہے امام نے جنگ کر لی، امام نے وہاں پر ایک کردار کو دکھایا ہے اور ایک ایک چیز کو امام نے ظاہر کر کے بتایا ہے اور ان کے چہروں سے نقابوں کو اتارا ہے. جو اسلام کے دشمن بنے ہوئے بیٹھے تھے، کیونکہ اسلام کی 2 صورتیں صرف کربلا میں نظر آ رہی ہیں. ایک وہ صورت ہے جسے امام حسین علیہ السلام ترتیب دے رہے ہیں، ایک وہ صورت ہے جسے یزید دے رہا ہے. 2 صورتیں کربلا میں نظر آتی ہیں اسلام کی، اور دونوں شکلیں اسلام کی ہیں. کوئی بھی مارجن نہیں ہے، کوئی بھی فرق اس میں نہیں ہے، دونوں شکلیں اسلام کی ہیں. اب اس میں سے پتہ کیا ہمیں کیسے چلے کہ اس میں سے خدا کی راہ پر، خدا کے مقصد پر چلنے والا کون ہے اور دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے کون ہے؟ کربلا میں یہ 2 شکلیں ظاہر کی گئی ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں بھی کوئی فرق ایسا نہیں، نہ یزید کے لشکر میں اسلام کے نزدیک، کہ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، کلمہ وہ بھی نبی کا پڑھ رہے تھے، یہ بھی پڑھ رہے تھے، نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے، یہ بھی پڑھ رہے تھے. لیکن ان کی عبادتوں میں وہ شعور نہیں تھا جو شعور اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب میں موجود تھا. وہ شعور ان کے پاس نہیں تھا، وہ صرف عبادت ایک لذت کے حساب سے کر رہے تھے. آپ کو میں نے کیا کہا کہ یہاں پر لذتیں لینے کے لیے نہیں آتے. بھائی اپنی بات یاد ہے نا آپ کو، ذہنوں میں ہے، یہاں پر لذتیں لینے کے لیے نہیں آتے کہ ایک بندہ چائے کا عادی ہے، بس روزانہ چائے پینی ہے. کوئی بولے نماز میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے، 5 وقت کی نماز مجھے واجب ہے مجھ پر، اب میں 100 رکعت پڑھ لوں گا اور زیادہ نہیں. خدا نے جو چیز تجھ پہ واجب کی ہے صرف اسی کو انجام دے، جو مستحب ہے اس کو انجام دے. اپنی لذتوں کے لیے نہیں کرو کہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے، بس میں اب عبادت کرتا رہوں گا. مجھے عزیز نے بتایا کہ یہ نماز کا بھی ایسا ہی حال ہے، یا فرشتہ مجلس کا بھی ایسا حال ہے کہ لوگ آتے ہی نہیں. کیسے ہیں کہ بیدار ہی نہیں ہے.
یہ نماز کیا ہے؟ جو تھے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا نماز دین میں 5 مرتبہ ہم پہ واجب کیوں کی گئی؟ امام نے کہا کہ نماز انسان کے تکبر کو توڑتی ہے، انا کو ختم کرتی ہے۔ انسان ہر چیز کا تکبر لے کر لیکن جب مصلی پر آتا ہے نا تو وہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا اس کی اہمیت بتاتا ہے، اس کی حیثیت بھی بتاتا ہے، اہمیت نہیں حیثیت بھی بتاتا ہے کہ دیکھ تیری حیثیت کیا ہے، باہر آ کر کھاں بن کے تو چلتا ہے، دیکھ میرے دروازے پہ جھک۔ مصیبتیں ہم پہ ایسے نہیں آتی، مصیبتیں ہماری وجہ سے آتی ہیں۔ کیونکہ ہمارے گناہ ہی ایسے ہیں، ان کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں۔ اور خدا اگر مصیبتیں ہم پر نازل نہ کرے تو خدا کو پھر یاد بھی نہیں کرتے۔ بھائی کاروبار میں نقصان پڑے گا، بھاگو مسجد میں، پروردگارہ نقصان ہو گیا، یہ چیز ہو گئی، فلاں چیز ہو گئی، تو اتنا تو خود بندہ سوچے نا کہ اب نقصان ہوا ہے تو اب خدا یاد آیا ہے۔ پہلے کہاں تھا خدا؟ جب دولت تھی تمہارے پاس، وہ دنیا تھی، تب کہاں تھا وہ خدا؟ اس وقت خدا یاد ہی نہیں تھا، اس وقت نماز یاد ہی نہیں تھی۔ جب بیمار ہو جاتے ہیں، مشکلیں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں سر پہ آ جاتی ہیں، پھر تو 5 وقت کی نماز بندہ پڑھے گا، نہ واجب نماز ترک کرے گا، نہ مستحب نماز ترک کرے گا، ہر نماز کو انجام دے گا، اب اسے خدا یاد آ جائے گا۔ تو میرے عزیز، جب تک خدا کو خدا کے لیے نہیں مانگو گے کہ پروردگارہ تو میرا رب ہے، میں تجھ سے تجھ کو مانگ رہا ہوں۔ امام علی علیہ السلام کا وہ جملہ یاد ہے نا کہ مولا نے کہا کہ پروردگارہ جیسا خدا میں چاہتا تھا ویسا تو ہے، اب جیسا تو بندہ چاہتا ہے مجھے ایسا بنا۔ امیر المومنین حجت امام ہے، لیکن امام کے روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا امیر الکائنات علیہ السلام جب خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھتے تھے، کوئی عبادت کرتے تھے تو ایسے روتے تھے جیسے کوئی معصوم بچہ ماں کی گود میں روتا ہے، ایسے روتے تھے امام، زاروں قطار روتے تھے۔ ہم نے کیا کبھی ایسا؟ خدا کو یاد کیا؟ 10 منٹ بھی خدا کو دیے؟ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہمارا گزر جائے گا، کیا 10 منٹ بھی اپنے خدا کو اپنے دیے ہیں؟ نہیں دیے ہم نے۔ کیوں؟ ہم نے خود ہی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، سارا دن مجلسوں میں بھاگ دوڑ، رات کو آئیں گے آرام کریں گے، خدا یاد نہیں۔ یعنی ہم دنیا سے اتنے جڑ گئے ہیں کہ خدا کی معرفت تو کیا خدا یاد ہی نہیں ہے ہمیں۔ عاشور کا دن آئے گا تو جلوسوں پہ چلیں گے، ننگے پاؤں ہم چلیں گے، ماتم کریں گے، عزاداریاں زنجیر زنی کریں گے، بس وہ یاد ہے۔ لیکن نماز کا جب آزان آئے گی نا، نہیں چھوڑو، عزاداری کر رہے ہیں نا، مولا قبول کر لے گا۔ بھائی میدان کربلا میں امام حسین سجدہ دے رہے ہیں آخری، امیر المومنین مسجد میں سجدہ کر رہے ہیں آخری، سید سجاد زندان کی تکلیفیں سہ کر بھی، اتنی مشکلاتیں سہ کر بھی سجدے کر رہے ہیں۔ اب کیا حجت خدا سے بڑھ کے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام درس دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ مولا حسین کا نام لیا اب ہم جنت میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے، نہیں۔ کسی بھی علماء سے پوچھ لیں آپ۔ ایک طالب علم ہونے کے ناطے گزارش کر رہا ہوں کہ نماز کو ترک نہ کریں۔ اگر خدا سے الگ ہو گئے نا تو اہل بیت کبھی نہیں ملنے والے، اطاعت خدا نہیں کی اہل بیت ملے گی۔ کربلا کے میدان میں تاریخ لکھتی ہے کہ 10 محرم کی رات اہل بیت کے ایک خیمے سے کسی سے تسبیح کی آواز آتی تھی، کسی سے نماز کی آواز آتی تھی، کسی سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ ساری رات اہل بیت تلاوت کرتے رہے، کوئی خوف نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ راہ حق پر تھے۔ ہم نے کون سی جدوجہد کی ہے؟ کوئی بھی جدوجہد نہیں کی ہے، اپنے حق کے لیے لڑے ہیں،
जनाब सैयदा के हक खाने वालों पर तो लानत करते हैं, लेकिन जो हमारा हक खा के बैठा है, जो जालिम हुक्मरान बैठे हुए हैं, अपने हक के लिए लड़े हैं। जब अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते तो जनाब सैयदा के हुक्मरान जो हक खा गए उनके लिए क्या बोल रहे हो तुम? वो सेशन कोर्ट का जज था ना, उसको सजा दी जा रही थी, उसको बोला गया कि भाई तुमने शराब पी है और अब शराब के तौर पर इस्लाम में ये जायज़ है कि तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे, ठीक है, और तुम्हें सज़ा यही दी जाएगी। कहा ठीक है, मुझे ये सज़ा कबूल है, लेकिन मेरे हाथ वो काटे जो ज़िंदगी में जिसने कभी शराब पी ना हो, मेरे हाथ वही काटे। तो कहा ये सब बोला ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी। सब खामोश हो गए। क्यों? क्योंकि हम खुद इस किरदार से बेकार हैं, खुद इस किरदार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो। याद रखना, कुत्ता माँ की एक नजर में। हर एक छोटी छोटी बात आपके ज़हन तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, हर मकसद की बात। कि कुत्ता माँ की एक निगाह ने इब्ने मुलजुम को कातिलाने अली बना दिया था। एक निगाह ने, एक स्माइल में। अताए तारीख तो मिलती है कि इब्ने मुलजुम मौला के साथ रहे हैं, ज़िंदगी गुजारी, 1.5-2 साल मौला के साथ रहे। और इमाम ने इसे कहा भी था कि एक वक्त आएगा तेरी तलवार से अली शहीद होगा। मौला ऐसा वक्त ही ना आए, आप मुझे कत्ल कर देगा तो बेगुनाह है, तो तुम्हें कत्ल कैसे हो? वो वक्त जब आ गया तो एक मुस्कुराहट ने कुत्ता मारी। ये जो आज के हमारे यंग जवान हैं, ये जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहते हैं, ये जवान हमारे रात भर चैटिंग में लगे होते हैं, मोहब्बतों में ना जाने किन कचरों में पड़े हुए हैं। मेरे अजीज, एक निकाह हराम इंसान को हुज्जत का कत्ल करने पर बेदार कर देती है। एक निकाह हराम औरत की, आप और हम उसी चीज़ में पड़े हुए हैं। मैं उन नौजवानों से हूँ, आपसे मुखातिब हूँ मेरे बुजुर्ग। ये रात भर एक जवान चैटिंग पे लगा रहता है, एक नामहरम से बातें करता रहता है। अब इससे पूछो कि ये रात भर बातें करता क्या है? 4-4, 5-5 घंटे एक बंदा, एक जवान खुद की नफ्स पर कितना कंट्रोल करेगा? बोलते हैं कि अगर हम तो अपने आप पर कंट्रोल कर, कितना करेगा बच्चा? 5-5 घंटे जो बात करता है, तो क्या बात करते होंगे? गुनाह में मुब्तला हो गए ना। फिर बाद में क्या कहते हैं कि भाई किसी की बेटी को हमने ले लिया, कहीं भगा लिया, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ी दे, बहुत सारी ये चीज़ें कर ली, हो गए ना गुनाह में मुब्तला। यहाँ से मजलिस से जाएं, फिर हम वही गुनाह में रहें, तो फिर क्या असर होगा? हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। खुदारा खुद को बेदार करें, बस इतना खुद को बेदार करें, ऐसा खुद को बनाएं कि वक्त की हुज्जत को हम मुंह दिखाएं। सिर्फ इमाम के लिए दुआ करते हैं मौला आ जाइए, लेकिन खुद का किरदार भी हम ऐसा बनाएं कि वक्त की हुज्जत को जब वो सामने आए को तो उसके सामने खड़े हो सकें हम। सिर्फ खुद को इतना तो बेदार करो, अपने वजूद को इतनी तो तब्दीली दो। अगर अपने वजूद को इतनी तब्दीली ना दोगे तो फिर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मिलकर सलावत पढ़िए आले मोहम्मद की खानदान अहले बैत, जितने ये अमीर थे ना घर, रसूल अल्लाह के जाने के बाद 50 साल के अंदर करबला हो गई। इतना अमीर ये घर था कि जिसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। एक रात में इतना हुसैन गरीब हो गया कि सदा दे के कह रहा था, हल मिन नासिर व यंसुरना।
میں حسین ہو گئے. یہ خاندان جن کے در سے کوئی فقیر خالی نہیں گیا، جن کے در پر جبرائیل کبھی درزی بن کے آتے تھے، جنت کے لباس ان کے دروازوں پر آتے تھے. ان کو امت نے بعد رسول اتنا ستایا ہے کہ ان کو سکون کی سانس بھی نہیں لینے دی. جانتے ہیں میں نے سانس کا الفاظ کیوں استعمال کیا؟ 28 صفر کو کائنات کے نبی کے جانے کا دن ہے، شہادت کا. اب آپ وفات سمجھے، شہادت سمجھے. 3 دن گزرنے کے بعد آپ کے یہاں، ہمارے یہاں رواج ہے کہ کسی کا باپ مر جائے نا تو اس کے گھر اس کو پرسہ دینے جاتے ہیں کہ آپ کے بابا کے جانے کے بڑا ارمان ہے ہمیں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، محمد کی بیٹی بھی انتظار کرتی رہی، شاید کوئی مدینے والا آئے مجھے اپنے بابا کا پرسہ. رسول کی بیٹی انتظار کرتی رہی، شاید کوئی آئے مجھے اپنے بابا کا آ کے پرسہ دے. جانتے پرسہ دینے کے لیے یہ کیسے آئے مسلمان؟ تاریخ لکھتی ہے کہ آگ بھری لکڑیاں لے کر دروازہ رسول پہ آ گئے. جس دروازے کو کائنات کے نبی چوما کرتے تھے، جس دروازے پر کائنات کے نبی آ کر جھک کے سلام کیا کرتے تھے، امت نے اسی دروازے کو آگ لگا دی. تاریخ لکھتی ہے یہ دروازہ جلایا نہیں ہے، صرف اس دروازے کو کنفس نے لات ماری ہے، اور یہ چلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی کے اوپر. شرم کر کے نہ رونا ہے کہ بیت کی مصیبت پر. ہر معصوم کا پرسہ دینے محمد کی بیٹی آتی ہے نا. آپ ہم یہاں پڑھتے ہیں نا کہ ہر معصوم کا پرسہ دینے کے لیے رسول اللہ کی بیٹی آتی ہے. لیکن آج جناب سیدہ کو پرسہ ہمیں دینا ہے کہ بی بی آپ کے بابے کے جانے کے بڑے ارمان ہیں اور آپ کی پسلیوں کے آج رسول امت نے بڑا ستایا ہے خاندان اہل بیت کو. 3 دن کے اندر آگ بھری لکڑیاں لے کر آئے، دروازے کو آگ لگا دی. اس امت نے فاطمہ زہرا کو حق نہ دیا. اسی امت نے حسن کے جنازے میں تیر برسائے. اور جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو ان کو زہر دے کر مار دیا گیا. آپ نے تاریخ کا کوئی ایسا بھی جنازہ دیکھا ہے جو گھر سے گیا ہو پھر واپس آیا ہو؟ جب یہ جنازہ گھر سے گیا نا مولا حسن کا، واپس آیا تو جناب زینب نے رو کر کہا بھیا حسن میں نے تو سفید کفن میں بیچا تھا، یہ سرخ کس نے کر کے. ایک ایک تیر محمد کی بیٹی نکالتی جاتی تھی اور رو کے کہتی تھی اما زہرا یہ آپ کے حسن کا جنازہ. بڑے بھائیوں کے لاشیں دیکھیں. اس بہن کی غربت سناؤ عزیزوں. میدان کربلا ہے، علی کی بیٹی 72 قدموں کے فاصلے میں کھڑی ہوئی ہے، اور 72 قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہو کے دیکھ کے کہہ رہی ہے، بی بی فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ گوٹی قتل گاہ میں ایک شخص ہے تک و تنہا ہے، جس کے دائیں طرف نیزہ بردار نیزے لیے ہوئے کھڑے، بائیں طرف تیر انداز تیر لیے ہوئے کھڑے، وہ چاروں طرف سے تیروں میں گھرا ہوا ہے. میں نے رو کے پوچھا انتا کی حسین، کیا تم میرے بھائی حسین ہو؟ حسین نے یہ نہیں کہا انا حسین ابن علی. رو کے حسین نے کہا یا زینب الخیام، میری بہن خیموں میں واپس چلی جاؤ. وہ شمر جالس ہونا صدر شمر میرے سینے پہ سوار ہوگا، وہ آنکھ ظلم
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی بلایا حاضی جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی بلایا حاضی جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا حاضی آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا میرے بہن کیسے ہوئی سنایا حاضی جب رضا سر میں صدا دیتی رہی بلایا حاضی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی آچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا نبی حاضی جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا حاضی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے بڑا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو خدا خود سے ڈھارس کی بڑی سنایا حاضی جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا حاضی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرام پیٹ پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا فرید بلایا حاضی جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا حاضی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی ہے دیکھے بھرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناز علی بس میں دوہراتی رہی بلایا حاضی جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی بلایا حاضی کیا کہوں شیر میرے دامن کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے ہلکت کوفہ کبھی ہلکت شام کبھی ہمارے ہم ہنسی سنایا حاضی جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا حاضی جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا حاضی آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا میری بہن
کوئی سنایا غازی جب ملا سر سے چنی